बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। हम्दो सताइश खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए सज़ावार है कि जिसकी मिदह तक बोलने वाले की रसाई नामुमकिन है। वो रब्बे कायनात जो रहमान है, जो रहीम है, जो करीम है, जो आला है और अली है। खालिक कायनात ने न फ़कत इंसान को खल्क किया है बल्कि खल्क करने के बाद अल्लाह ने उसे क़ुर्ब इलाही की तरफ भी गामज़न किया है। और क़ुर्ब इलाही हासिल करने के लिए परवरदिगार आलम ने बेशबहा ख़जाने और बेशबहा बहाने अता किए हैं कि जिसमें से एक माह मुबारक के रमज़ान भी है। मेरा तमाम तर दरूद व सलाम है खालिक कायनात के लिए और उसके बाद तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा राना ज़ैनब नकवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइन लामीन। आज हमारा मौजू जो है वो माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत और उसके फ़यूज़ व बरक़ात है। उसके हवाले से आज इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मज़हबी स्कॉलर मौजूद हैं ख़ानुम मारिया बतूल। मैं तहे दिल से उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खालिद ये बताइए कि जैसे कि माह मुबारक रमज़ान है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह रमज़ान हो चुकी है, तो ये बताइए कि माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत क्या है कि यानी जिससे उम्मत मुसलमा को और मुसलमानों को पता चल सके कि माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है खुदा के नज़दीक और आइमा अलैहिस्सलाम के नज़दीक और हम मुसलमानों के नज़दीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक खुदावंद मुताल ने हर माह से सबसे ज़्यादा जिस महीने की जिस माह की फजीलत बयान की है वो सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाला महीना माह रमज़ान है। माह रमज़ान में परवरदिगार आलम ने इस कदर रहमतें अता की है, नाजिल की है कि कोई भी इंसान अगर इस माह को आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कि जो इंसान माह रमज़ान में अगर अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार ना कर सके, अपनी बख्शिश ना करवा सके, तो इसका मतलब है कि वो पूरा साल अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं दिला सकता, यानी अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता। रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत है, बहुत फजीलतों वाला है। माह रमज़ान में अगर एक नेकी की जाए तो वो 10 गुना उस नेकी का अजर व सवाब मिलता है। इस माह में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। इसी माह में कुरान मजीद के नज़ूल के एक रात जिसको शब कदर की रात कहते हैं, इस रात की इतनी फजीलतें हैं। इस माह को कुरान मजीद की बहार कहा जाता है कि आम दिनों में अगर कुरान मजीद की तिलावत की जाए एक आयत जितनी ही अजर व सवाब मिलता है, मगर रमज़ान के महीने में अगर कुरान की आयत की तिलावत की जाए तो 10 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। उसको ऐसे अजर मिलता है जैसे उसने पूरा साल कुरान मजीद की तिलावत की हो। इस माह की फजीलत सबसे हर माह से ज़्यादा इस माह को अल्लाह का माह कहा गया है, यानी अल्लाह के महीने का नाम माह रमज़ान है, रमज़ान का महीना। तो इस माह में जो भी नेकी की जाए उसका दुगना सवाब मिलता है, जो गुनाह किया जाए उसका दुगना उसका हिसाब दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। खानम ये बताइए कि माह मुबारक रमज़ान के जैसे सबको मालूम है कि 3 अशरे मनाए जाते हैं, तो पहले, दूसरे और तीसरे अशरे की क्या लॉजिक है और इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पहले अशरे से मंसूब की गई हैं, जो दूसरे से और वो तीसरे से, और इन्हें पहले दूसरे अशरे को किस नामों से मंसूब किया गया है, इस चीज़ पर रोशनी डालिए। 3 अशरे हर अशरे की अलग-अलग फजीलत है। जो पहला अशरा है माह रमज़ान का, उसको जो है रहमतों का अशरा कहा गया है। खुदा की रहमतें नाजिल होते हैं, बेशक पूरे माह में रहमतें नाजिल होती हैं, मगर पहले अशरे में अगर रोज़े रखे जाएँ तो खुदा की तरफ से एक मखसूस रहमतें होती हैं जो रोज़ेदार पे अता होती है, रहमतों का नज़ूल होता है। जो दूसरा अशरा है उस दूसरे को मग़फ़िरत का अशरा कहा गया है कि इसमें जो भी रोज़ा रखेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, उसके गुनाह माफ़ हो जाएँगे, उसके तमाम अगर आप उस अशरे में रोज़ा रखकर अपने गुनाहों की माफ़ी माँगता है तो
گناہوں کی معافی اس کو عطا کر دی جائے گی۔ اسی طرح تیسرا عشرہ وہ ان 2 عشروں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس کو بخشش کا عشرہ کہا گیا ہے کہ جو تیسرا عشرہ پا لیتا ہے، تیسرے عشرے کو معرفت کے ساتھ گزارتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، عبادات میں گزارتا ہے، تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، یعنی اس کے تمام گناہ معاف کر کے، اس کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف کر کے اس کو خدا بخش دیتا ہے۔ تمام تینوں عشروں کی الگ الگ فضیلت ہے۔ خداوند متعال نے اس 3 عشروں میں اس ایک ماہ کو مکمل کر کے ایک مومن کے لیے، روزے دار کے لیے عطا کر دیا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، اس میں تم خدا کی طرف سے آنے والی، نزول ہونے والی رحمتوں کو بھی پالو، تم اپنی بخشش بھی کروا لو، تم اپنے گناہوں کو معاف بھی کروا لو۔ جو اس ماہ کو پا لیتا ہے یعنی وہ یہ ہے کہ اس نے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی ہے۔ قانون یہ بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان، ویسے تو یہ ماہ جون سا ہے وہ ہر عبادت کے لحاظ سے افضلیت رکھتا ہے، لیکن کچھ فضیلت کے لحاظ سے عبادات بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان عمل انجام دیتا ہے تو اس کا درجہ وہ اپنے عمل کے لحاظ سے خدا کا قرب زیادہ پا سکتا ہے۔ تو وہ کون سی ایسی عبادات ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اگر وہ ہم عمل انجام دیں تو ہم خدا کا قرب نصیب کر سکتے ہیں، خدا کا قرب پا سکتے ہیں؟ تو وہ بتائیے وہ اعمال کون سے ہیں؟ بے شک اس ماہ میں کوئی بھی عبادت کی جائے بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، مگر اس ماہ میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، مگر صرف تلاوت نہ کریں۔ جناب رسول خدا کا فرمان ہے کہ ایک آیت کی تلاوت کرو، مگر اس آیت کو اگر ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھو تو تمہیں ایک آیت کا اجر ایسے ملے گا جیسے تم نے پورا قرآن مجید ختم کر لیا ہو۔ تو قرآن مجید کو اسی ماہ میں نازل کیا گیا تھا، اسی ماہ میں اسی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ خداوند متعال آخر ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ خدا کا یہ کلام ہے تو آخر خدا چاہتا کیا ہے ہم سے۔ اس ماہ میں سب سے زیادہ جو فضیلت عبادت رکھتی ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ پھر قرآن مجید میں بہت سارے ایسے سورے ہیں جن کی بہت تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے سورہ قدر کی زیادہ تلاوت کی جائے، مغرب کے بعد کم از کم 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ قول معصوم ہے کہ جو انسان مغرب کے بعد رمضان میں مغرب کے بعد اگر 21 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لیتا ہے تو پورا سال اس کا رزق اس کو غیب سے ملتا رہتا ہے، اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ توحید کی اس ماہ میں تلاوت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کم از کم ایک دن میں یعنی روزہ رکھ کے ایک دن میں 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح سورہ توحید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر اس ماہ میں صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روزے داروں کے روزے کھلوانا، افطار کروانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک شخص آیا تھا جناب رسول خدا کے پاس، اس نے آ کر سوال پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جو میں اس دنیا میں کر جاؤں تو اس دنیا میں چلا بھی جاؤں تو اس کا اجر و ثواب مجھے ملتا رہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دو۔ یا رسول اللہ اس سے زیادہ بھی کوئی فضیلت والا کام ہے؟ جناب رسول خدا نے فرمایا تو تم رمضان میں جب رمضان کا مہینہ پاؤ تو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ان کا پیٹ اسیر کرو یعنی ان کو افطار کرواؤ۔ کیا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی ایسا کام ہے جو اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہو؟ جناب رسول خدا نے فرمایا تم ماہ رمضان میں اپنے ہاتھ سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید دے کر جاؤ، وہ جب تک قرآن مجید تلاوت کرتے رہیں گے تمہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ بہت فضیلت ہے اس ماہ کی، اس ماہ میں جو بھی نیکی کی جائے بہت فضیلت رکھتی ہے، مگر صدقہ، خیرات، قرآن مجید کی تلاوت، لوگوں کے روزہ افطار کروانا بہت فضیلت۔ ماشاء اللہ۔ قانون ویسے تو ماہ مبارک رمضان کی ہر رات
فضیلت کی حامل ہے، لیکن ہمیں جیسے معلوم ہے کہ کچھ راتیں اللہ نے ایسی جیسے کہ ایک گولڈن ہمیں گفٹ عطا کیے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جو ان سے الگ ہی فضیلت رکھتی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ان راتوں کے اعمال اور ان راتوں کی فضیلت پر روشنی ڈالیے. جی بے شک ماہ رمضان کی تو ہر رات ہی بہت فضیلت والی ہے. معصوم کا فرمان ہے کوشش کرو کہ رمضان کے مہینے کو جب پاؤ تو شب بیداری کیا کرو، یعنی رات بیدار ہو کر گزارا کرو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ رات کو بیدار ہو کر گزاریں تو ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں. نہیں، جب ہم مہینے کی شب پائیں، رمضان کے مہینے کی شب پائیں، تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے ہم گزاریں. ایسا نہیں کہ دنیا کے کاموں میں ہم بیدار رہ کر رات گزار دیں، نہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے شب بیداری اگر کی جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس ماہ میں اگر جس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تمام پورے سال کی تمام راتوں میں سے سب سے زیادہ جس رات کو فضیلت ہے وہ ماہ رمضان کی، جن کو شب قدر کہا جاتا ہے. وہ تمام راتیں یعنی 19، 21 اور 27 کی بھی بے شک ہے فضیلت، مگر سب سے زیادہ جو 3 راتیں فضیلت رکھتی ہیں وہ 19 یعنی شب قدر کی رات، 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات. ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور 100 رکعت 2 کر کے نماز ادا کی جائے. اگر ہمارے اوپر ہماری قضا نمازیں رہتی ہیں تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کی جائے. اور اس رات کو سب سے زیادہ صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس رات کو صدقہ دیا جائے. 19 کی جو رات ہے اس میں تو گریہ ازاری یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے لیے مجالس کرنا، شبیداری کرنا، گریہ و ماتم کرنا کی بہت زیادہ فضیلت ہے. شب قدر کی راتوں کو تمام راتوں کی دار رات کہا گیا ہے. اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے عبادت کرنی چاہیے. بہت شکریہ خالو، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو سمیٹ کے ہماری سماعتوں کی نظر کیا ہے. تو جی ناظرین، یہ ماہ مبارک رمضان قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان کی کوئی بھی فرصت کو ضائع نہ ہونے دیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خداوند متعال کا قرب حاصل کر سکیں. میں بہت شکر گزار ہوں خانم ماریہ کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا اور اس مہینے کی فضیلتوں کو بڑے مختصر وقت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں واضح طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کی توفیقات خیر میں اضافے کی دعا گو ہوں. خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، امام وقت کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ